نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. پڑھیے سب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. دل نبی دے نظارے کولوں رج دائی نہیں. دل نبی دے نظارے کولوں رج دائی نہیں. سونا ایہو جیا جگ وچ لبدائی نہیں. سونا ایہو جیا جگ وچ لبدائی نہیں. سونے نبی دی زبان سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. کسی ہور دا بیان چنگا لگدائی نہیں. کسی ہور دا بیان چنگا لگدائی نہیں. سونا ایہو جیا جگ وچ لبدائی نہیں. کہا آپ خدا کہا آپ خدا جبریل تجا جا کے سونے لو لیا عرش سجدائی نہیں. جا کے سونے لو لیا عرش سجدائی نہیں. سونا ایہو جیا جگ وچ لبدائی نہیں. اے صدیق سونا یار اے صدیق سونا یار رہا مدنی دے نال
ڈنگ مارے کالا ناگ اڈے چوک دائی نہیں، ڈنگ مارے کالا ناگ اڈے چوک دائی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچ لبدائی نہیں، اے غار وچ نال، اے غار وچ نال، اج مزار وچ نال، میرے نبی نو صدیق کلا چھڈ دائی نہیں، میرے نبی نو صدیق کلا چھڈ دائی نہیں، سونا اے ہو جہا جگ وچ لبدائی نہیں، تتی ریت تے وی کلمہ توحید دا پڑھے، تتی ریت تے وی کلمہ توحید دا پڑھے، میرے نبی دا بلال کدی دبدائی نہیں، میرے نبی دا بلال کدی دبدائی نہیں، سونا اے ہو جہا جگ وچ لبدائی نہیں، دل نبی دے نظارے کولوں رجدائی نہیں۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور حضور پاک صاحب لولاق احمد مجتبی مکین گنبد خضرا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دربار گوہر بار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد عزت و احترام کے لائق بزرگوں اور دوستوں، آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کے لا ریب اور بے عیب کلام قرآن پاک میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اپنے محبوب کی شان کلام کا اظہار فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا محبوب جب بھی بولتا ہے تو اس کا بولنا اپنی خواہشات کے تابع نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پر وحی نازل کرتا ہے۔ میرے محبوب کا کلام حقیقت میں خدا کا کلام ہوتا ہے، یعنی کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے امر سے اور اللہ کی وحی سے کلام فرماتے ہیں۔ تو آج کے جمعۃ المبارک کے مختصر سے وقت میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی شان کا تذکرہ کریں گے۔ امام زرقانی نے مواہب اللدنیہ کے اندر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس نہایت پاکیزہ، علم و ادب، فصاحت و بلاغت، حق و صداقت اور لطف و محبت کا منبع اور مظہر تھی۔ آپ کا کلام شیریں، حق و باطل میں فرق کرنے والا، واضح اور ہر قسم کے عیوب یعنی افراط و تفریط، جھوٹ، غیبت، بدگوئی اور فحش کلامی وغیرہ سے منزہ اور پاک تھا۔ گویا آپ کا کلام لڑی کے موتی ہیں جو گر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اتنی پیاری اور میٹھی زبان عطا فرمائی ہے کہ جو بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بول سن لیتا ہے، ساری زندگی محبوب کے ان بولوں کے سحر سے باہر نہیں نکل پاتا۔
اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی نرمی عطا فرمائی کلام کی کہ قرآن پاک میں فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، محبوب اگر آپ درست روح ہوتے، اگر آپ اکھڑ مزاج ہوتے اور سخت دل ہوتے، سخت مزاج ہوتے، تو یہ لوگ آپ کے آس پاس کبھی نہ بیٹھتے بلکہ بھاگ جاتے۔ ہم نے آپ کو زبان ہی اتنی میٹھی عطا فرمائی ہے کہ جو ایک کلمہ بھی آپ کے منہ سے سن لیتا ہے پھر وہ آپ کے قدموں سے اٹھ کر کہیں اور نہیں جاتا ہے۔ اتنا پیارا کلام اور اتنی میٹھی زبان اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے شفا شریف میں لکھا ہے کہ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس قدر علوم عطا فرمائے کہ آپ ہر ایک زبان میں با محاورہ کلام فرماتے تھے۔ میں آپ کے سامنے بیٹھ کر بات کر رہا ہوں تو اس کے پیچھے میری تعلیم اور میری تربیت ہے کہ میں نے کئی سال کتنے ہی اساتذہ کرام کے سامنے بیٹھ کر ان سے علم سیکھا، پڑھا اور پھر اس قابل ہوا کہ آپ کے سامنے بیٹھ کر بات کر رہا ہوں۔ ہر عالم کے پیچھے کوئی نہ کوئی عالم دین ہوتا ہے، ہر شاگرد کے پیچھے، ہر کامیاب انسان کے پیچھے کسی نہ کسی عظیم استاد کی محنت، دعا اور اس کا تعاون ہوتا ہے، لیکن وہ ذات جس کو اللہ تعالیٰ نے معلم کائنات بنا کر بھیجا، جو کائنات کا استاد ہے، اس کا استاد کوئی انسان نہیں ہے بلکہ اس کا خدا ہی اپنا استاد ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو ہر وہ چیز سکھا دی ہے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ آپ کو کسی استاد کے پاس بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ الرحمن علم القرآن، رحمان ہی ہے جس نے آپ کو قرآن کا تعلیم، قرآن کا علم عطا فرمایا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد اللہ تعالیٰ کی ذات ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر دنیا میں تشریف لائے لیکن کسی سکول، کسی کالج، کسی یونیورسٹی، کسی مکتب و مدرسے میں کسی معلم، کسی استاد کے سامنے نہیں بیٹھے ہیں بلکہ آپ امی ہیں، اور امی ان پڑھ کو بولا جاتا ہے ہمارے محاورے میں کہ سرکار دو عالم بظاہر تو ان پڑھ ہیں، بظاہر تو امی ہے، بظاہر تو کسی استاد کے سامنے نہیں بیٹھے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو اتنا علم عطا فرمایا کہ جو آپ کے سامنے بیٹھ گیا اللہ نے اس کو بھی زمانے کا استاد بنا دیا ہے۔ یہ شان اور یہ مقام اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی، اور سرکار کا کمال یہ تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام زبانوں کا علم عطا فرمایا۔ ہم پنجاب کے، پاکستان کے رہنے والے ہیں، ہماری مادری زبان پنجابی ہے اور ہماری قومی زبان اردو ہے۔ ہم یا پنجابی میں بات کر لیتے ہیں یا اردو میں بات کر لیتے ہیں، انگلش ہماری زبان نہیں ہے، فارسی، عربی ہماری زبانیں نہیں ہیں، لاطینی، عبرانی، سریانی، افغانی، ایرانی ہماری زبانیں نہیں ہیں۔ جب ہم یہاں سے سعودی عرب جاتے ہیں اور وہاں کوئی ہمارے سامنے شیخ آ جائے تو ہم کو لالے پڑ جاتے ہیں کہ اب ہم اپنا معافی ضمیر اس کو کیسے سمجھائیں، اپنے دل کی بات کیسے بتائیں۔ اگر کوئی عربی ہمارے پاس ایسے آ جائے، وہ ہم سے عربی میں بات کرے تو ہم کو اس کی بات سمجھ نہیں آتی ہے، ہم کو پٹھان کی بات سمجھ نہیں آتی ہے۔ یعنی کہ ہر بندہ اپنے علاقے، اپنے ماحول، اپنے یعنی کہ وطن کی بولی بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کمال عطا فرمایا کہ سرکار جس طرف بھی گئے وہاں جو بھی بولی جاتی تھی یا سرکار کے پاس جو باہر سے لوگ آئے وہ جو بھی بولی بولتے تھے اللہ نے تمام بولیوں کا علم آپ کو عطا فرما دیا ہے۔ ہر بولی سرکار اس زبان کے قواعد و ضوابط کے مطابق سرکار بولی بولا کرتے تھے۔ تو حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی آپ نے شفا شریف میں لکھا کہ آپ ہر ایک زبان میں با محاورہ کلام فرماتے، جب آپ دوسری زبان میں گفتگو فرماتے تو اس زبان کے قواعد فصاحت و بلاغت کے مطابق جب سرکار کلام فرماتے کہ زبان دان جو لوگ تھے
وہ بھی حیران ہو جاتے تھے، یعنی جو اس زبان میں آپ سرکار کلام کر رہے ہوتے تھے تو وہ زبان والے بھی پریشان ہو جاتے تھے کہ یہ زبان ہماری ہے اور ہم اتنی صاف یہ زبان نہیں بولتے ہیں جتنی آمنہ کا لال پاک جو صاف زبان سے بات کر رہا ہے۔ فرمایا وہ بھی حیران ہو جاتے تھے۔ محدثین کرام نے لکھا ہے جب کوئی آدمی خواہ وہ کسی ملک کا ہوتا آپ کے حضور حاضر ہو کر اپنی بولی میں کچھ بولتا تو آپ اسی بولی میں اس سے باتیں کرتے تھے، یہ آپ کی زبان میں خدا تعالیٰ نے قدرت اور کمال رکھا تھا۔ ایک بار حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے تھے، اس بات کو حضرت علامہ شہاب الدین خفاجی مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے نقل فرمایا۔ فرماتے ہیں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے تھے کہ کسی اور وطن سے ایک وفد آیا، چند لوگ آئے، وہ آ کر مسجد نبوی کے دروازے کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ چند لوگ بیٹھے ہیں۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا تھا، چونکہ وہ اپنے علاقے کے اپنے وطن کے بادشاہوں کو دیکھ کر آئے تھے کہ جو بادشاہ ہوتا تھا، جو عالم ہوتا، جو بڑا بندہ ہوتا تھا، اس کی جب وہ کرسی، اس کا تخت، اس کی نشست الگ ہوتی تھی، نمایاں بادشاہوں کے اونچے اونچے یعنی کہ پلنگ ہوتے تھے، اونچے اونچے تخت ہوتے تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عاجزی اور انکساری عطا فرمائی۔ سرکار دو عالم اپنی انفرادی کرسی نہیں رکھوایا کرتے تھے بلکہ صحابہ کرام کے ساتھ نیچے پھوڑوں پر یعنی کہ سرکار مل جل کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ آنے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہاں پر سردار کون ہے اور غلام کون ہے، آقا کون ہے اور امتی کون ہے، پتہ نہیں چلتا تھا۔ ایسے ہی ان لوگوں کے ساتھ یعنی کہ ہوا، جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہیں تو ان لوگوں نے اپنی زبان میں کہا من ابوان اسران، اس کا یعنی کہ یہ سریانی زبان تھی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کا سردار کہاں ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ تمہارا سردار کہاں ہے؟ اب صحابہ کرام ششدار تھے کہ یہ کس بولی میں باتیں کر رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ ہم تو عربی ہیں، عربی بولنے والے اور عربی سمجھنے والے ہیں، ان لوگوں نے کس لہجے میں اور کس زبان میں بات کی ہے؟ اب جب انہوں نے یہ بات کہی من ابوان اسران تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سمجھ گئے کہ یہ کس علاقے سے اور کہاں سے آئے ہیں اور کون سی بولی بول رہے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اخش اس کا مطلب ہے کہ میرے نزدیک آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ۔ سرکار نے ان کی زبان میں کلام کیا، بات کی، وہ لوگ آئے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، سرکار نے ان سے باتیں کی، انہوں نے سرکار سے باتیں کی، وہ باتیں کرتے رہے، سرکار بتاتے رہے اسلام کی تعلیمات سے، وہ یعنی کہ ان کا دل نرم ہو گیا اور ان کا دل مان گیا کہ اسلام واضح اور سچا دین ہے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور چلے گئے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام حیران دیکھتے رہے کہ یہ آنے والے لوگ تھے، انہوں نے کس لہجے میں بات کی۔ سرکار نے فرمایا صحابہ تم نہیں سمجھے لیکن اللہ نے مجھ کو ان کا علم عطا فرمایا ہے، اللہ نے مجھ کو ان کی تعلیمات عطا فرمائی ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اسلام قبول کیا، حضور کی بارگاہ میں آئے، آپ چونکہ فارس سے تعلق رکھتے تھے، فارسی زبان سے آپ کا یعنی کہ واسطہ تھا، حضور کی بارگاہ میں آئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے آ کر باتیں جب کی نا تو صحابہ کرام، ایک یہودی بندہ تھا جو فارسی زبان جانتا تھا، اس کو بطور ترجمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا کیا کہ سلیمان جو باتیں کرے گا تم نے اس کی ٹرانسلیٹ کر کے ترجمہ کر کے سرکار کو بتانا ہے کہ سلیمان یہ کہہ رہا ہے۔ جبکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام زبانیں جانتے تھے لیکن ہر واقعہ کے اندر سرکار کی تعلیمات امت کے لیے تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی طریقہ اپنی امت کے لیے چھوڑنا چاہتے تھے کہ جب تم کسی اور علاقے میں جاؤ یا کوئی اور بندہ تمہارے پاس آئے تو اس زبان کا ترجمان رکھنا، یہ بھی سرکار کی سنت مبارکہ ہے۔ اب ہمارے حضور سیدی ضیاء الامت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا 19-20 محرم الحرام کو بیرہ شریف میں عرس پاک ہوتا ہے۔ اس عرس پاک کی آخری نشست میں بلاد عرب سے، مصر سے، شام سے، سعودی عرب سے، مدینہ شریف سے اور دیگر جب وہ ممالک سے علماء کرام آتے ہیں۔ اب وہاں سے آنے والے علماء یا یعنی کہ فارسی میں تقریر کرتے ہیں یا عربی میں تقریر کرتے ہیں یا یورپ سے آنے والے انگلش میں تقریر کرتے ہیں، تو وہاں پر پھر اس تقریر کو عوام تک پہنچانے کے لیے، سمجھانے کے لیے وہاں پر ایک علیحدہ یعنی کہ بندہ مقرر ہوتا ہے جو ترجمان ہوتا ہے، جو پہلے اس کی بات کو سنتا ہے، وہ بندہ جب چپ کرتا ہے پھر ترجمان آگے لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ بندہ یہ بات کر رہا ہے آپ کے ساتھ۔ ایسے ہی سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یعنی کہ جب سرکار
سرکار کی بارگاہ میں آئے. امام حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الشواہد النبوہ میں اس بات کو نقل کیا کہ ایک یہودی عالم جو فارسی زبان جانتا تھا وہ بطور ترجمان آیا. جب حضرت سلمان فارسی نے سرکار سے کلام کیا تو اس کلام میں یہ تھا کہ حضرت سلمان فارسی سرکار کی تعریف کر رہے تھے, سرکار کی مدح فرما رہے تھے اور ان لوگوں کی مذمت بیان کر رہے تھے جو لوگوں کو سرکار کی بارگاہ میں آنے سے روکا کرتے تھے, لوگوں کو سرکار کی بارگاہ میں نہیں آنے دیتے. تو سلمان فارسی اپنے کلام میں ان لوگوں کی بےعزتی اور مذمت کر رہے تھے. جب اس یہودی نے یہ سنا, یہ کلام سنا, تو اس ارادے اور نیت سے اس نے بدنیتی کا اظہار کیا کہ چونکہ جناب محمد فارسی زبان جانتے نہیں ہیں, ان کو نہیں معلوم کہ یہ جو آنے والا بندہ ہے سلیمان یہ کیا کہہ رہا ہے, تو اس نے کہا کہ اے محمد یہ جو آپ کے سامنے سلیمان نام کا بندہ کھڑا ہے نا, یہ آپ کی مذمت کر رہا ہے, آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے. جب اس آدمی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کی کہ سلیمان آپ کی مذمت کر رہا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. سرکار نے فرمایا بدنیتی سے کام نہ لے, میں جانتا ہوں سلیمان میری تعریف کر رہا ہے اور ان لوگوں کی مذمت کر رہا ہے جو میرے پاس لوگوں کو آنے سے منع کرتے ہیں. میں یعنی کہ تم کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں بظاہر کسی استاد کا شاگرد نہیں ہوں, لیکن میرا استاد وہ ہے جو 14 طبقوں کا مالک خدا ہے. مجھے اللہ نے علم عطا فرمایا. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بظاہر فارسی نہیں جانتے تھے, آج ہم پنجابی بولنے والے ہیں, اردو بولنے والے, کوئی ہمارے سامنے فارسی اگر بولنا شروع کر دے, کوئی پٹھان اگر پشتو میں بات کرنا شروع کر دے, ہم کو نہیں معلوم کہ وہ کیا باتیں کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے. لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حضرت سلیمان فارسی نے بات کی نا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس ترجمان نے کہا کہ اے محمد یہ آپ کی مذمت کر رہا ہے. سرکار نے فرمایا نہیں جھوٹ نہ بول, یہ میری مذمت نہیں کر رہا بلکہ یہ تو میری تعریف کر کے ان لوگوں کی مذمت کر رہا ہے جو لوگ میرے پاس لوگوں کو آنے سے منع کرتے ہیں. اب جب سرکار دو عالم نے اس راز سے پردہ اٹھایا تو اس ترجمان یہودی کا دل خود بخود نرم ہو گیا. اس کا دل مان گیا کہ جناب محمد اگر ان پڑھ ہوتے, اگر امی ہوتے تو کبھی بھی جان نہ پاتے. ہمارے سامنے ہمارے ماحول میں ہمارے خطے اور علاقے میں رہتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ جناب محمد کسی بھی استاد کے پاس نہیں بیٹھے. اس کے باوجود اگر آپ کے پاس اس کا صحیح علم ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ جناب محمد اللہ کے سچے رسول ہیں. وہ کہتا ہے فقال الیہودیو یا محمد قد کنت قبل ھذا اتہمک, وہ کہتا ہے اے محمد قسم خدا کی اس سے پہلے میں آپ پر بہت تہمتیں لگایا کرتا تھا, آپ کو برا بھلا سمجھا کرتا تھا, لیکن والآن تحقق عندی انک رسول اللہ, لیکن اب یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں. واشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ, فرمایا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یعنی کہ یہ کمال اور یہ رتبہ عطا فرمایا کہ اللہ نے آپ کو تمام زبانوں کا علم عطا فرمایا. جب حضرت سلمان فارسی اسلام قبول کر لیا, حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے, کیونکہ آپ فارس سے آئے تھے اور آگے عربی لوگ تھے, تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں کہ آپ کی امت میں ایک عظیم انسان سلیمان فارسی کا اضافہ ہوا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگرد جبریل کو کہا, سرکار نے اپنے شاگرد جبریل کو کہا کہ جبریل میرے سلمان کو عربی سکھاؤ, میرے سلمان کو عربی سکھاؤ. جب سرکار دو عالم نے جبریل امین سے یہ کہا کہ اے جبریل میرے سلمان کو, چونکہ یہ فارس سے آیا ہے, اس کو عربی سکھاؤ, تو اللہ جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ, فقالا عرض کرتے ہیں کل لہو لیغمض عینیہ ویفتح فاہ, کہتے ہیں یا رسول اللہ اپنے سلیمان کو کہو آنکھیں بند کر لے اور منہ کھول لے. جبریل امین اب عربی سکھانا چاہتے ہیں سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, کہتے ہیں یا رسول اللہ سلیمان فارسی سے کہیں کہ اپنی آنکھیں بند کر لے اور اپنے منہ کو کھول لے.
ففعل سلیمان، پس سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آنکھیں بند کر لی اور منہ کو کھولا. فطفل جبریل فی فیہ، حضرت جبریل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منہ میں تھوکا. آج کوئی ہم پر تھوکے تو پتہ چلے نا، لیکن جبریل جو نوری ہے، جو اللہ تعالیٰ کا مقرب فرشتہ ہے، اس کے علم سکھانے کے انداز بھی عجیب ہے. جناب حضرت مریم کو پھونک مارے تو وہ حاملہ ہو جائیں اور جناب سلیمان فارسی کے منہ میں تھوک دے. اللہ تعالیٰ عربی کا عالم بنا دے، اللہ ان کو عربی علم عطا فرما دے. جب انہوں نے منہ کو کھولا اور آنکھوں کو بند کیا، فطفل جبریل فی فیہ، جبریل امین نے سلیمان فارسی کے منہ میں تھوکا. فشرح سلیمان یتکلم بالعربی الفصیح، اللہ نے سلیمان فارسی کا سینہ کھول دیا اور وہ پھر فصیح البلیغ عربی میں کلام کیا کرتے تھے. جو چند لمحے پہلے عربی کا ایک حرف بھی نہیں جانتے تھے، چند لمحے پہلے جو فر فارسی بولا کرتے تھے، بس جبریل کی تھوک حضرت سلیمان فارسی کے حلق میں آنے کی دیر تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے علم کا ایک نیا دروازہ کشادہ فرما دیا. یہ کمال، یہ عزت اور یہ شان اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے باہر نکلے تو ہم ایک خیمے کے پاس سے گزرے. اس خیمے کے ساتھ ایک ہرن بندھی ہوئی تھی اور اس خیمے کا مالک جو تھا وہ خیمے میں سویا ہوا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے تو 3 بار اس ہرن نے عربی زبان میں، فصیح اللسان زبان میں 3 بار کہا، اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، یا رسول اللہ میری مدد کیجئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے، صحابہ کرام نے بھی سنا ایک ہرنی عربی کلام کر رہی ہے. ہر جانور کا بولنے کا ایک اپنا انداز ہے، ہر جانور کی ایک اپنی زبان ہے، لیکن جب نبی سے کلام کرنا چاہے کوئی جانور، خواہ وہ بکری ہو، خواہ وہ اونٹ ہو، خواہ وہ گو ہو، اللہ تعالیٰ اس بے زبان کو بھی زبان عطا فرما دیتا ہے. حضرت سرکار دو عالم گزرے تھے، اس ہرنی نے سرکار کو دیکھا، دیکھ کر جان بھی لیا اور پہچان بھی لیا یہ گزرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اللہ کا سچا رسول ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف انسانوں کا رسول نہیں بنایا بلکہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، پیارے محمد ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اب دونوں جہانوں میں صرف انسان نہیں ہے، حیوان بھی ہیں، جمادات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، بے شمار مخلوقات ہیں. جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ نے سب کے لیے جناب محمد کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور وہ چیزیں اس بات کا ادراک اور شعور بھی رکھتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ہی انسان کو اپنا برگزیدہ نبی بنایا. صحابہ کرام بھی ساتھ تھے، لیکن اس ہرن نے تمام صحاب میں سے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جاننا اور پہچاننا اور کہا اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد کیجئے. سرکار دو عالم متوجہ ہوئے، سرکار نے پوچھا کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ جو خیمے والا بندہ ہے نا جو لیٹا ہوا ہے، اس نے مجھے شکار کیا ہے اور میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جنگل میں. یا رسول اللہ اس نے مجھے پکڑ لیا ہے، آپ مہربانی فرمائیں مجھے آزاد کریں، میں جاتی ہوں، جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہوں اور دودھ پلا کر میں واپس آ جاؤں گی. یا رسول اللہ میں واپس آ جاؤں گی. سرکار نے کہا کیا واقعہ تو واپس آ جائے گی؟ ہرن ایک بہت شتر جانور ہے، تیز دوڑنے والا، تیز بھاگنے والا اور ہاتھ نہ آنے والا جانور ہے ہرن. سرکار نے کہا کیا تو واقعہ واپس آ جائے گی؟ کہتی یا رسول اللہ میں جانتی ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ سچ بولتے ہیں اور سچ کو پسند کرتے ہیں. یا رسول اللہ میں آپ سے زبان دیتی ہوں کہ میں بچوں کو دودھ پلاؤں گی، واپس آ جاؤں گی. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس ہرنی کو کھولا، مالک سو رہا ہے، وہ اپنے خیمے میں لیٹا ہوا ہے، سو رہا ہے. سرکار نے اس کو کھولا، وہ دوڑتی دوڑتی بھاگتی بھاگتی جنگل کی طرف گئی، آنکھوں سے اوجھل ہو گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اور اصحاب بھی وہاں پر بیٹھے رہے. تھوڑی دیر گزری، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اب
نہیں آئے گی، وہ بھاگ گئی ہے اب نہیں آئے گی۔ سرکار نے فرمایا صحابہ تم جانتے نہیں ہو میں اللہ کا سچا رسول ہوں، اور یہ جو تمام مخلوقات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے میرے ماتحت اور تابع کیا ہے، اور میں نے کہا ہے انی رسول اللہ علیکم جمیعا، انسانوں میں خالی تمہارا رسول بن کر نہیں آیا، میں تو حیوانوں کا بھی رسول بن کر آیا ہوں، میں تو پرندوں کا بھی رسول بن کر آیا ہوں، میں تو جمادات اور نباتات کا بھی رسول بن کر آیا ہوں، جیسے تم میرے تابع ہو یہ ہرن بھی میرے تابع ہے، دیکھنا آئے گی۔ تھوڑی دیر گزری، وہ ہرن دوڑتی دوڑتی بھاگتی بھاگتی آ رہی ہے کہ کہیں میں لیٹ نہ ہو جاؤں، کہیں میں تاخیر کا باعث نہ بن جاؤں، اور اللہ کا رسول زیادہ دیر میری انتظار نہ کرتا رہے اور سرکار پریشان نہ ہو جائے ابھی کیوں نہیں آئی۔ وہ دوڑتی دوڑتی آئی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا وہ آ رہی ہے، سرکار خوش ہوئے، وہ آئی، سرکار نے پکڑا، ایسے رسی کے ساتھ باندھا، جب سرکار نے باندھ لیا تو وہ خیمے والا اٹھا، وہ جاگ گیا، اس نے دیکھا کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور صحاب ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا، وہ سرکار کی بارگاہ میں اگر کہتا ہے عربی تھا، کہتا ہے کہ اے محمد ابن عبداللہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں اور آپ نے میری اس ہرنی کو کیوں کھولا؟ تو سرکار نے فرمایا اے عربی اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میں نے کھولا، اس نے مجھے زبان دی تھی کہ میں واپس آؤں گی، واپس آ گئی ہے، اب میں تم کو کہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کالا تطلق هذه الذبیۃ، سرکار نے فرمایا میں محمد تم کو کہتا ہوں اس ہرنی کو آزاد کر دے، اس ہرنی کو کھول دے، اگر میں چاہتا تو میں بھی اس کو آزاد کر سکتا تھا، میں چاہتا تو میں کھول سکتا تھا، لیکن چونکہ تو نے اس کا شکار کیا ہے، تو اس کا مالک ہے، لہذا میں تیری مملوکہ چیز میں ناانصافی نہیں کرتا، تو اس کا مالک ہے، لہذا میں تم کو کہتا ہوں تطلق هذه الذبیۃ، اس ہرنی کو آزاد کر دے۔ فاطلقها، اس نے کہا پیارے محمد اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس کو آزاد کرتا ہوں۔ اس نے جب ہرنی کو آزاد کیا، اب اس کے بعد حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب اس نے ہرنی کو آزاد کیا فخرجت تعدو فی الصحراء تجری جریا شدیدا، کہتے ہیں کہ وہ ہرنی خوشی کے مارے اونچی وہ بھاگتی ہوئی اور کودتی ہوئی صحرا کی طرف چلی گئی، اور اس کی کیفیت کیا تھی؟ کہتے ہیں وَهِيَ تَضْرِبُ بِرِجْلَيْهَا عَلَى الْأَرْضِ، وہ کبھی اگلے دو پاؤں اٹھا کر زمین پر خوشی کے مارے مارتی اور کبھی پچھلے دونوں پاؤں اٹھا کر زمین پر وہ مارتی، اور وہ خوش ہو کر بار بار پیچھے دیکھتی تھی، بار بار سرکار کو دیکھتی کہ سرکار کی نسبت سے مجھے آزادی ملی ہے اور اس کی زبان پر کیا کلمات ہے۔ اب جب وہ آزاد ہوئی اور وہ بھاگ کر خوشی کے مارے اپنے بچوں کی طرف جا رہی تھی تو وہ مڑ مڑ کر کہتی تھی وَتَقُولُ أَشْهَدُ اللَّهَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ، اے پیارے محمد میں ہرنی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، اور آپ کو اللہ نے تمام کائنات کا سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، تمام کائنات کا سچا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہ ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال کہ آپ سے کلام کرنے والے وہ بھی فصیح اللسان ہو جاتے ہیں، اور جب سرکار کسی سے کلام کرتے ہیں تو وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنتے ہیں۔ ایسے ہی گو حضور کے سامنے لائی گئی، وہ گو والا کہتا ہے اے محمد تم کہتے ہو میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ گو ہے آپ سے اگر بات کرے تو میں آپ کو اللہ کا نبی مان لوں گا۔ سرکار نے فرمایا پکی بات ہے مان لے گا۔ اب اس نے ٹھٹھا کیا، اس نے تو مذاق کیا کہ گو کیسے بولے گی، گو کیسے کلام کرے گی۔ اس نے گو کو یعنی اس نے اونٹ کے ساتھ گو کو لٹکایا ہوا تھا، اس نے گو کو کھولا اور صحابہ کرام اور سرکار کے سامنے اس نے ہلکے میں گو کو پھینک دیا، کہتا ہے یہ گو آپ پر ایمان لائے، یہ گو آپ کو مانے میں بھی مان جاؤں گا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کو مخاطب ہو کر کہا اے گو یا دبو، اے گو بتا تیرا خدا کون ہے؟ اس نے کہا میرا خدا وہ ہے جس کی بات صحیح آسمانوں میں ہے، وہ گو عربی زبان میں، یعنی کہ اس وقت کے ماحول کے مطابق چونکہ سرکار عرب میں آئے تھے اور وہاں پر سننے والے اور بولنے والے سارے عربی تھے، تو اس گو کو اللہ نے زبان جو عطا فرمائی وہ عربی زبان عطا فرمائی۔ اب وہ گو جو بے زبان ایک جانور ہے، جب وہ زمین میں اور پانیوں میں رہنے والا
ایک جانور ہے، اس گو کو رب نے قوت کلام بخشا. وہ گو کہتی ہے اے پیارے محمد، اے پیارے آقا، اے پیارے نبی، میرا خدا وہ ہے جس کی بادشاہی آسمانوں میں ہے اور جس کی بادشاہی زمینوں میں ہے اور جس کی سلطنت جو وہ پانیوں میں اور آسمانوں اور زمینوں پر ہے. سرکار نے کہا اچھا اچھی بات ہے، اب یہ بتاؤ یا زبو من آنا، اے گو بتا میں کون ہوں؟ کیا تو مجھے جانتی ہے؟ کیا تو مجھے پہچانتی ہے؟ میرا تعارف رکھتی ہے کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا انتا، اے پیارے محبوب آپ، انتا نبی المرسلین، آپ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول اور تمام انبیاء کے خاتم، اللہ کے آخری نبی بن کر آئے ہیں. یہ کمال، یہ عزت اور یہ شان اللہ نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی کہ آپ ہر ایک زبان میں اور ہر ایک لہجے میں بات کیا کرتے تھے. اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ کمال عطا فرمایا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور پاک دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک عربی بھی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا، وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے سرکار دائیں ہاتھ سے نوالے توڑ کر آہستہ آہستہ چبا چبا کر کھاتے تھے. سرکار کے سامنے وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے عربی دائیں ہاتھ سے کھا، کل بیمین کا، میں کہ دائیں ہاتھ سے کھا. کہتا ہے لا استطیع، کہتا ہے میں استطاعت نہیں رکھتا کہ میں دائیں ہاتھ سے کھاؤں، یعنی کہ میں بائیں ہاتھ سے کھاتا ہوں، میرا دائیں ہاتھ کام نہیں کرتا. سرکار میں دائیں ہاتھ سے کھا. اس نے کہا لا استطیع، کہتا ہے میں استطاعت نہیں رکھتا. اب جب اس نے یہ بات کہی نا، صحابہ کرام کہتے ہیں اس نے عذرائے غرور، عذرائے تکبر، اس نے یہ بات کہی تھی کہ میں بائیں ہاتھ سے کھاؤں گا، دائیں ہاتھ سے نہیں کھاؤں گا. اس کا ہاتھ ٹھیک تھا، سلامت تھا. کہتا ہے کہ میرا دائیں ہاتھ استطاعت نہیں رکھتا. سرکار میں اچھا لا استطاعت، اب جب تو نے کہہ دیا کہ میرا دائیں ہاتھ کام نہیں کرتا، لو اب میں بھی کہتا ہوں اب قیامت تک یہ ہاتھ کام نہیں کرے گا. جب سرکار کی زبان سے یہ کلمات نکلے، اللہ تعالیٰ نے اس کے دائیں ہاتھ سے طاقت ہی چھین لی ہے اور اس کے بعد اس کا پورا دائیں بازو اور دائیں ہاتھ شل ہو گیا. فرمایا جو کلمات حضور کی زبان سے نکلے اللہ تعالیٰ اس ہی پر عمل فرما دیتا ہے. جناب علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب آیات حج نازل ہوئی نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر خانہ کعبہ کا حج فرض کر دیا ہے. صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا ہے؟ یعنی جیسے ہر سال رمضان کے روزے رکھے جاتے ہیں، دن میں 5 بار نماز ادا کی جاتی ہے، یہ فریضہ ہے. یا رسول اللہ کیا جیسے رمضان کے ہر سال روزے رکھتے ہیں کیا ہر سال ذی الحج میں حج کرنا ہوتا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ نہیں، اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال حج کرنا ہے تو تم پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا، اور پھر اگر تم حج نہ کرتے پھر گناہگار ہوتے اور اللہ کے عذاب کے مستحق بن جاتے. اس لیے میں جتنی بات کہوں بس اتنی ہی بات تم سنا کرو اور اس پر عمل کیا کرو، آگے زیادہ سوال نہ کیا کرو. پہلی امتیں اس لیے تباہ و برباد ہو گئی کہ وہ اپنے نبیوں پر زیادہ سوال کیا کرتی تھی، وہ زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے زیادہ پھنس جاتی تھی. جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ خطائیں کرتا ہے، جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ غلطیاں کرتا ہے. لہذا کم بولا کرو. من ساکتا سلامہ، جو خاموش رہتا ہے وہ سلامت رہتا ہے. من ساکتا نجا، جو خاموش رہتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے. من کاسر الکلام کاسر الخطایا، جو زیادہ باتونی ہوتا ہے، جس کی زبان زیادہ حرکت کرتی ہے، جو زیادہ بولتا ہے پھر وہ خطائیں اور غلطی بھی زیادہ ہی کرتا ہے. اس نے فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا ہاں ہر سال حج فرض ہے تو پھر تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی آپ نے قصیدہ نعمان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا کمال اور شان بیان کرتے ہوئے حضور کی نعت لکھی ہے. حضرت امام اعظم ہمارے امام اور تمام ان کے بلاد اسلامیہ کے امام، تقریباً روئے زمین پر بسنے والے 56 یا 57 اسلامی ممالک کے 80% جو لوگ ہیں وہ حنفی ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیروکار ہیں. فقہ کے اندر امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی
آپ فرماتے ہیں وَالذِّئْبُ جَاءَكَ، یا رسول اللہ بھیڑیا آپ کے پاس آیا اور بھیڑیے نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو ایک ریوڑ کو بھیڑیے نے یعنی کہ بھیڑیے نے حملہ کیا اور وہاں سے اس نے ایک بکری کو اچک لیا اور اس ریوڑ کا جو مالک تھا اس بھیڑیے کے پیچھے پڑ گیا اور اس نے اپنے زور بازو سے اس بھیڑیے سے اپنی بکری کو آزاد کرا لیا۔ وہ بھیڑیا ایک اونچے ٹیلے پر بیٹھا اور اپنی دونوں ٹانگیں ایسے اٹھا کر کہتا ہے اللہ نے مجھے رزق دیا، تو نے مجھ سے میرا رزق چھین لیا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے اس خطے پر اللہ کا سچا رسول محمد مبعوث ہو چکا ہے؟ وہ بھیڑیا عربی میں آ کر کہتا ہے، عربی زبان میں جب وہ بندے سے کلام کہتا ہے کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس زمین پر اللہ کا آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، اللہ نے مجھ کو رزق دیا اور تو نے چھین لیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں وَالذِّئْبُ جَاءَكَ، یا رسول اللہ بھیڑیا آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی۔ وَالْغَزَالَةُ قَدْ أَتَتْ، اور ہرنی آپ کے پاس آئی اور اس نے آپ سے استغاثہ کیا، مدد طلب کی۔ بِكَ تَسْتَجِيرُ، یا رسول اللہ وہ آپ سے پناہ مانگتی تھی، یعنی جو آپ نے ابھی واقع سنا وہ ہرن والا، اس ہرن نے آپ کو دیکھا تو آپ سے مدد مانگی، کہا یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بھوکے ہیں، میں ان کو دودھ پلانا چاہتی ہوں، یا رسول اللہ میری مدد کریں، مجھ کو آزاد کر دیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں بھیڑیا آپ کے پاس آ کر آپ کی نبوت کی تعریف کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے، اور غزالہ جو ہرن ہے وہ آپ کی بارگاہ میں وہ آ کر امان مانگتی ہے۔ وَتَحْتَمِّ بِهِمَاكَ، اور یہ آپ کے ساتھ ان کا اظہار محبت ہے۔ وَكَذَا الْوُحُوشُ أَتَتْ إِلَيْكَ، یا رسول اللہ اسی طرح بھیڑیے اور وحشی جانور وہ آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آپ کے سامنے جھکتے ہیں۔ وَسَلَّمَتْ، اور وہ آپ پر سلامیاں پیش کرتے ہیں۔ وَشَكَ الْبَعِيرُ إِلَيْكَ حِينَ رَآكَ، اور اونٹ نے جب آپ کو دیکھا تو آپ کے بارگاہ میں آ کر اونٹ نے اپنے آقا کی شکایت لگائی۔ یعنی وہ تمام یہ سیرت کے واقعات امام صاحب نے ان کو شعری کالم میں ڈالا۔ ایک اونٹ جب وہ یعنی کہ وہ لا ابالی کی حالت میں آ گیا اور پورے مدینے میں مشہور ہو گیا کہ یہ اونٹ جو ہے یہ لوگوں کو کھا جائے گا یا مارے گا، ہلکا ہو گیا ہے۔ وہ ایک باغ میں لوگوں نے اس کو جو پکڑ کر یعنی کہ اندر کر دیا اور باغ کا دروازہ بند کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیدھے اس کی طرف جانے لگے۔ آقا کریم جب اس باغ کے دروازے پہ پہنچے تو صحابہ کرام ڈر گئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ مہربانی فرمائے اندر نہ جائے، وہ ہلکا ہو چکا ہے اور وہ لوگوں کو نقصان پہنچائے گا۔ سرکار میں تم پیچھے ہٹ جاؤ، تم کو نہیں معلوم کہ اونٹ کو پتہ ہے میں اللہ کا سچا رسول ہوں، تم پیچھے ہٹ جاؤ، وہ تم کو نقصان دے گا لیکن مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ کا دروازہ کھولا، سامنے اونٹ ہے، غصے کی حالت میں ہے، لیکن جو اس کی نظر آمنہ کے لال پر پڑی، تمام انبیاء کے سرخیل اور امام پر پڑی تو فوراً وہ اونٹ اس نے اپنا گردن کو جھکا لیا اور اگلے جو اس کی ٹانگیں ہیں اس نے وہ پس کر کے حضور کی بارگاہ میں آ گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو سونگنے لگ پڑا۔ میرے آقا کریم نے اپنے رحمت والے ہاتھ اس کے سر پر رکھے اور کہا کہ لوگوں کو کیوں نقصان پہنچاتا ہے، لوگوں کو کیوں مارتا ہے؟ اب وہ اونٹ بولا، کہتا ہے یا رسول اللہ میں اپنا ساری زندگی مالک کا مطیع و فرما بردار رہا، میں ساری زندگی اس کی خدمت کرتا رہا، اب جب میں بوڑھا ہوا تو یہ میرا مالک مجھے ذبح کر کے میرا گوشت کھانا چاہتا ہے، اب جب میں بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہا، اب جب میں ان کے زیادہ کام کرنے کے قابل نہیں رہا تو میرا آقا سمجھتا ہے کہ شاید میں اس پر بوجھ بن گیا ہوں اور مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے۔ یا رسول اللہ میں ابھی تک زندہ رہنا چاہتا ہوں، میں مرنا نہیں چاہتا، اس لیے مجھے غصہ آ گیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا اس کا مالک کون ہے؟ مالک کو بلایا گیا، حضور پاک نے فرمایا کہ تیرا اونٹ تیرے خلاف شکایت کر رہا ہے، اس نے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک تیری خدمت کی، تیرے پاس رہا، تیرا بوجھ اٹھایا، اور اب جب یہ بوڑھا ہو رہا ہے تو تو اس کو ذبح کرنا چاہتا ہے۔ سرکار فرمایا یا اس کو آزاد کر دے یا میں اس کو خرید لیتا ہوں، تو اس کی قیمت لے لے۔ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ مجھ پر مہربانی فرمائے، میں اس کو آزاد کرتا ہوں، میں آپ سے قیمت نہیں لیتا اور میں اپنا
چھرا اس سے ہٹا لیتا ہوں اور میں اس کو ذبح کرنے کا ارادہ ترک کرتا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں وَقَذَلْ وُحُوشُ أَتَتْ إِلَيْكَ, اس طرح وحشی جانور آپ کے پاس آتے ہیں. وَسَلَّمَتْ, یا رسول اللہ آپ پر وہ سلامیاں پیش کرتے ہیں. وَشَقَ الْبَعِيرُ إِلَيْكَ حِينَ رَآكَ, اور جب اونٹ نے آپ کو دیکھا تو آپ کی بارگاہ میں آ کر اپنے آقا کی شکایت لگائی. وَدَعَوْتَ أَشْجَارًا أَتَتْ مُطِيَّةً, یا رسول اللہ جو درخت ہیں, جو نباتات ہیں, جو درخت ہیں, وہ آپ کی بارگاہ میں دوڑے دوڑے آتے ہیں اور آپ کی وہ تابعداری کرتے ہیں. جا رہے تھے, مدینے سے باہر نکلے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت محسوس ہوئی. رفع حاجت کرنے کے لیے سرکار نے جگہ دیکھی, کوئی مناسب جگہ نہیں مل رہی تھی کہ جہاں پر بیٹھ کر رفع حاجت کیا جا سکے. تو دور 3-4 درخت الگ الگ مقامات پر تھے. میرے آقا کریم نے فرمایا بلال جاؤ, جا کر ان درختوں کو کہو کہ تم کو اللہ کا رسول بلا رہا ہے, تم کو اللہ کا رسول بلا رہا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے, وہ آج کے دور کے مسلمان نہیں تھے جو کہتے ہیں کہ نبی کے پاس کوئی کمال نہیں ہے, نبی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے, نبی کے پاس کوئی قدرت نہیں ہے. حضرت بلال دوڑے دوڑے گئے, ایک درخت کے پاس گئے, کہا چل بھائی تم کو اللہ کا رسول بلاتا ہے. ابھی دوسرے درخت کے پاس نہیں پہنچے تھے, پہلا درخت اپنی جڑوں کو کھیڑ کر گھسیٹ کر حضور کی بارگاہ میں داخل ہو چکا تھا. حضور کے پاس آیا, وہ چاروں پانچوں درخت حضور کی بارگاہ میں آئے اور چاروں پانچوں ایسے مل گئے. جب وہ ملے ایک پردہ بن گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے رفع حاجت کی. سرکار نے جب اپنی حاجت پوری کر لی, سرکار نے فرمایا میرا کام ہو گیا, اب تم کو اجازت ہے, جاؤ جہاں سے آئے تھے وہاں پر دوبارہ نصب ہو جاؤ. یہ کمال, یہ عزت اور یہ رتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا کہ سرکار خالی انسانوں کے نبی اور رسول بن کر نہیں آئے بلکہ درختوں پر بھی سرکار کا سکہ چلتا تھا. فرمایا وَدَعَوْتَ أَشْجَارًا, جب آپ نے درختوں کو بلایا, اتت وہ آئے, مطیعتاً تابعداری کرتے ہوئے, سر جھکاتے ہوئے, وَسَعَتْ إِلَيْكَ مُجِيبَةً لِنَدَاكَ, اور جب بھی آپ نے ندا دی, جب بھی آپ نے پکارا, وہ سر جھکا کر دوڑے دوڑے حضور کی بارگاہ میں داخل ہو گئے. وَعَلَيْكَ ظَلَّلَتِ الْغَمَامَةُ فِي الْوَادِي, یا رسول اللہ جب آپ مکہ و مدینہ کے سنگلاخ صحراؤں میں تپتی دھوپ پر اپنے گھر سے باہر نکلا کرتے تھے تو آسمان پر بادل آپ پر سایہ کیا کرتے تھے. اللہ نے بادلوں پر بھی آپ کی حکومت لگائی تھی کہ جب آمنہ کا لال گھر سے باہر نکلے تو آمنہ کے لال کو عرب کی دھوپ مت پائے, مت ستائے. اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو آپ کا غلام بنا دیا. امام صاحب فرماتے ہیں وَعَلَيْكَ ظَلَّلَتِ الْغَمَامَةُ فِي الْوَادِي, وادی عرب میں بادل آپ پر سایہ کرتے تھے. وَالْجِزْءُ عَنْ إِلَىٰ قَرِيمٍ لِقَاكَ, اور جب ستون حنانہ جس کا سرکار ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے, جب سرکار نے اس کو چھوڑا اور آپ ممبر پر تشریف لائے تو وہ ستون حنانہ ایسے رویا جیسے چھوٹا بچہ ماں کے فراق میں روتا ہے, جیسے اونٹنی کا چھوٹا بچہ اپنے ماں کے دور ہونے سے روتا ہے. صحابہ کہتے ہیں سرکار جب خطبہ دینے لگے ہم نے مسجد نبوی میں آواز سنی جیسے کوئی بچہ رو رہا ہے. حضور پاک نے اپنا ممبر چھوڑا, سرکار اس ستون کے پاس آئے, سرکار نے اپنا رخ رحمت بھرا ہاتھ اس ستون پر رکھا اور پھیرا. سرکار نے فرمایا کہ اے ستون حنانہ, حنانہ کہتے ہیں یعنی کہ رونے والا ستون, وہ ستون جو سرکار کے فراق میں رونا شروع کر دیا. کہتا ہے یا رسول اللہ کل تک تو آپ میرے ساتھ ٹیک لگا کر جب وہ خطبہ دیتے تھے, آج مجھ کو چھوڑ کر آپ کرسی پر بیٹھ گئے. یا رسول اللہ آپ کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے. یا رسول اللہ میں آپ کا فراق وہ برداشت نہیں کر سکا. میرے محبوب نے اپنا رحمت والا ہاتھ جب اس پر رکھا وہ چپ کر گیا. سرکار میں اب تو بتا یہاں رہنا چاہتا ہے یا میں تم کو جنت میں بھیج دوں. کہتا ہے یا رسول اللہ مجھ کو جنت نصیب ہو جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہاں پر رکھا جس کو آج ہم لوگ جنت ریاض الجنہ بولتے ہیں. سرکار مایا ما بینا بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ, فرمایا میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک یہ جو درمیان والی جگہ ہے جہاں پر میں صبح و شام چلتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے اس ٹکڑے کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا ہے. اور اس ٹکڑے میں اللہ
اللہ تعالیٰ نے اس تو نے حنانہ کو نصب کر دیا. کہا اب قیامت تک دنیا میں تو جنت میں رہے گا, اور جب جنت کا ماحول آئے گا, قیامت کا دن آئے گا, اللہ تم کو ابدی جنت نصیب فرما دے گا. یہ کمال, یہ عزت اور یہ شان اللہ نے پیارے محبوب کو عطا فرمائی. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اللہ نے تمام جب وہ علوم اپنے محبوب کو عطا فرمائے اور تمام زبانوں پر دسترس اور تمام زبانوں کا فہم و ادراک اللہ نے پیارے محبوب کو عطا فرمایا. اس زبان اس نبی کی شان اور مقام اس قدر رفیع اور اعلیٰ ہے کہ اگر خالی سرکار کی زبان کی تعریف ہی بندہ کرتا رہے, زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے. آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان نبوت نصیب فرمائے.